السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، یقیناً ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اور کم از کم قربانی سے 1 دن قبل 1 دن پہلے کا 9 تاریخ کا روزہ تو ہم ضرور رکھیں۔ نفلی روزہ ہے، اس کی الگ سے ایک فضیلت اور آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صوم عرفۃ کفارۃ السنتین سنۃ ماضیۃ و سنۃ مستقبلہ، کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھو، عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، تاکہ تمہاری 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ قربانی سے 1 دن پہلے تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پورے سال بھر میں 5 دن ایسے جن میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن، دوسرے عید الاضحیٰ کا دن، اور پھر اس کے بعد کے 3 دن جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ کل 5 دن ہیں۔ تو بہرحال ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بنایا ہے، تو ہم خوب کھائیں پئیں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اور ایک اہم حکم یہ ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ سے کم از کم 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، لگاتار 5 دن پڑھنے ہیں۔ یہ ہر مسلمان جو بالغ ہیں ان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اور ایک حکم ہے کہ قربانی کے دن میں ہم صبح سے کچھ نہ کھائے، اور اپنی قربانی کے گوشت سے اس دن کھانے کا آغاز کرے۔ یہ مستحب اور بہتر ہے، یعنی افضل اور بہتر ہے کہ صبح سے کچھ نہ کھائے اور اپنی قربانی کے گوشت سے اس دن کھانے کا آغاز کرے، یہ بہتر ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے تو ہم کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے اس دن کھانے کا آغاز کرے۔ ایک سوال آیا کمنٹ میں کہ اپنے ہاتھ سے کیا قربانی ذبح کر سکتے ہیں یا مولانا کا بلانا ضروری ہے؟ دیکھیے، بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ ہی سے ذبح کرے، جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ خود ذبح کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی دوسرے سے کروا لے، کسی مولانا وغیرہ سے کروا لے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیا جائے۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کمنٹ میں کہ کیا جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ الگ الگ حکم ہے، عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے۔ عقیقہ کرنا تو مستحب و بہتر ہے، زندگی میں کبھی بھی کر سکتے، بہتر ہے کہ 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن کرے، اور اگر نہیں ہو سکے تو زندگی میں جب بھی کرے 7ویں دن کرے، یہ افضل و بہتر ہے۔ عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے، اور قربانی چونکہ جو صاحب نصاب اس کے اوپر واجب ہے، تو یہ قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ تو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہے یہ کہ جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا سوچ غلط ہے۔ قربانی یہ واجب ہے، عقیقہ مستحب ہے، اگر نہیں کیا ہے تو عقیقہ بھی کر لیا جائے، اور قربانی تو بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Allah